دربار شام اور بادشاہ روم کا ایک نصرانی سفیر۔ یزید نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ سید الشہداء کے سر اقدس کو دربار میں طلب کرتا، پھر مجلس شراب جماتا۔ ایک بار وہ اسی قسم کے لہو لہب کے مظاہرے میں مشغول تھا اور اس وقت دربار میں بادشاہ روم کا ایک نصرانی سفیر بھی موجود تھا۔ اس نے یزید سے دریافت کیا، ھذا راس المن، یہ کس کا سر ہے؟ یزید نے کہا، تجھے اس سے کیا سروکار؟ سفیر نے کہا، جب لوٹ کر اپنے ملک جاتا ہوں تو بادشاہ مجھ سے سارے واقعات دریافت کرتا ہے، اس لیے چاہتا ہوں کہ حقیقت حال معلوم کروں تاکہ تمہاری اس مسرت اور شادمانی میں ہمارا بادشاہ بھی تمہارے ساتھ شریک ہو سکے۔ یزید نے کہا، ھذا راس الحسین ابن علی ابن ابی طالب، یہ حسین ابن علی بن ابی طالب کا سر ہے۔ سفیر نے پوچھا، ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ یزید نے کہا، فاطمہ بنت رسول اللہ۔ یہ سنتے ہی نصرانی نے کہا، اف ہے تم پر اور تمہارے دین پر، تمہارے دین سے تو میرا دین بہتر ہے۔ میرا باپ حضرت داؤد کے نواسوں میں سے ہے، حالانکہ میرے اور جناب داؤد کے درمیان 70 پشتوں کا فاصلہ ہے، لیکن اس کے باوجود نصرانی لوگ محض یہ سمجھ کر کہ میں حضرت داؤد کا نواسا ہوں، میری اس قدر تعظیم اور تکریم کرتے ہیں کہ میرے قدموں کی مٹی بطور تبرک حاصل کرتے ہیں، مگر تم اپنے نبی کی دختر کے فرزند کو قتل کرتے ہو۔ تمہارے اور تمہارے رسول کے درمیان صرف ایک ماہ کا فاصلہ ہے، تمہارا دین کیسا ہے؟ پھر سفیر روم نے یزید سے کہا، تجھے کسینہ حافر والے واقعے کا علم ہے؟ یزید نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ سفیر نے کہا، عمان اور چین کے درمیان ایک بڑا عالیشان شہر ہے جس میں نصرانی لوگ آباد ہیں، اس میں کئی کسینے یعنی کہ گرجا گھر ہیں، ان میں سب سے بڑا گرجا گھر حافر ہے۔ اس کے محراب میں سونے کا ایک ظرف لٹکا ہوا ہے جسے ریشم اور دیبا سے آراستہ کیا گیا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت عیسیٰ کے سواری والے گدھے کی سم موجود ہے۔ ہر سال نصرانی لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، اسے چومتے ہیں، اس کے پاس کھڑے ہو کر خدا سے حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ نصرانی تو اس سم کے بارے میں اس قدر انہماک اور احترام کرتے ہیں جیسے وہ اپنے نبی کی سواری کے گدھے کا خیال کرتے ہیں، مگر تم اپنے نبی کی دختر کے فرزند کو قتل کرتے ہو۔ خدا تم اور تمہارے دین میں برکت نہ دے۔ سفیر کا یہ کلام سن کر یزید نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو تاکہ یہ واپس جا کر اپنے ملک میں مجھے ذلیل اور خوار نہ کرے۔ جب نصرانی نے اپنے قتل کیے جانے کا حکم سنا تو اس نے یزید سے پوچھا، کیا تو واقعا مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، یزید نے ہاں۔ سفیر نے کہا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے گزشتہ رات عالم خواب میں تمہارے پیغمبر کو دیکھا جو مجھ سے فرما رہے تھے، اے نصرانی تو جنتی ہے۔ مجھے اس سے بڑا تعجب ہوا، مگر اب راز کھل گیا ہے، اس لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانا محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد نصرانی سید الشہداء کے سر مبارک کی طرف بڑھا اور اسے سینے سے لگا لیا اور رو رو کر اسے بوسے دینے لگا۔ اسی اثنا میں یزید کے حکم سے اس کے اوپر تلوار چلائی گئی جس سے وہ شہید ہو گئے۔ رضوان اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔